تو یہ کیا، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو پاور گھر میں بھی یہی ہے. آپ چرس پیو, آپ کو صلواتیں سننے کو ملیں گی. آپ بری حرکتیں کرو, صلواتیں. لیکن اگر آپ پیسہ کما کے لا کے دینا شروع کر دو, پھر چرس چھوڑ ہیروئن پہ آ, پھر گھر میں آپ کو تانا نہیں. اب آپ پاورفل ہو گئے ہو. اب پتا ہے گھر والوں کو, بھائی اس سے ہماری دال پانی کیا ہو گئی ہے, وابستہ. یہ میں اتنی ڈیٹیل آپ کو پتا ہے کیوں بتا رہا ہوں, اس لیے تاکہ طاقتور بننے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو اس زمانے میں کمزور کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پیسہ کمانے کا جائز طریقے سے موقع ملتا ہے تو یہ نہ کہا کرو جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے, ٹماٹر سے کھلا سکتا ہے, وہ خربوزے سے بھی پہلے ہی ہمارا پروگرام بڑھا ہوا ہے اور زیادہ بڑھ نہ جائے. تو ملک کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرو, خود بھی مضبوط بننے کی کوشش کرو. دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں, میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا, مجھے پتا ہے میرے اندر کتنی برائیاں ہیں, لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے بتانی پڑتی ہیں. ہم کیوں دندناتے پھر رہے ہیں, ہم نے کیوں دوسری شادی کی, تیسری کی, کسی سے ڈرے نہیں, اس لیے کہ کسی سے قرضہ لیا ہی. کبھی ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی آئی تو سسرال سے 5 روپے مانگے ہوں. کیا خیال ہے, مانگ لیتے تو کر لیتے, پھر دوسری کے بعد تیسری کر لیتے, تیسری کے بعد چوتھی کر لیتے. سسرال کہتے کم بخت, جب مسئلے آتے ہیں تو ہم سے پیسے لے. حالانکہ میرے اوپر مسئلے آئے ہیں, ایسا کون دنیا میں ہوتا ہے مسئلے نہ آئے ہوں. میرے گھر والے ایک ونس اپون اے ٹائم بیمار تھے اور مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی. سسرال کی طرف سے آفر بھی تھی, لے لے. میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہے, حالانکہ نہیں تھا. اب کیا کیا میں نے, کیا کیا بیچا, بکری داؤ پہ بکری, میں نے کہا بکری سے جا, میں نے تجھے اللہ کے لیے بکری بیچ دی, اور پتہ نہیں کیا کیا بیچا, میں مجھے بھول گیا میں. تو پرانا قصہ ہے, پیسے نہیں لیے. تو جو ہاتھ یوں کر کے زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ بولو جھک کے رہتا ہے. جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ سر اٹھا کے جیتا ہے. ہاتھ اوپر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑ پتی بن جاؤ آپ, غریب آدمی بھی ہاتھ اوپر اٹھا کے جی سکتا ہے. ہاں اپنا حق لینے میں گڑبڑ نہ کیا کرو. اب ایسا نہیں ہو کمپنی آپ کو تنخواہ دے رہی ہے نہیں دے رہی, آپ کہ ہم کبھی کمپنی کے سامنے ہاتھ نہیں. اپنا حق لینا ہاتھ پھیلانا نہیں کہلاتا, کیونکہ آپ نے اس کی خدمت کی ہے, کام پورا کیا, تو اب آپ کا رائٹ ہے. پھر تو کیس بھی کرو. آج ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا بھائی جو ہے نا, چھوٹا بھائی وراثت کھا گیا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. شاید پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے میں وہی تھے یا کوئی اور تھے, آپ کی شکل کے تھے, آپ نہیں ہیں لیکن آپ کی شکل کا بندہ تھا. میں نے کہا کیس کر دے بھائی. کہہ رہے میرا چھوٹا بھائی ہے. میں نے کہا نکال پیسے اپنے. چھوٹا بھائی کا یہ مطلب ہے الو بنا بنا کے پیسے پھوڑتا جا رہا ہے. تو اپنا حق نہ چھوڑا کرو, کیونکہ اس سے حرام خوری کا موقع لوگوں کو اور ملتا ہے. میں بھی نہیں چھوڑتا اپنا حق. ایک آدمی نے مجھ سے صرف 7,000 روپے لیے تھے, دے نہیں رہا تھا. میں جب ٹائم آیا نا, میں اس کے گھر جا کے, اتنا بدتمیزی انسان, اللہ معاف فرمائے, یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, میں اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دے بھائی تو. کہہ رہے کیا ہو گیا, میں کہیں لے کے بھاگ رہا ہوں. میں نے کہا بھاگ ہی تو رہا ہے نا, اگر نہیں بھاگنا ہوتا تو دے دیتا ٹائم پہ. تو میں بیٹھ گیا. حالانکہ مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی, لیکن مجھے لچڑ لوگ پسند ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں. لچڑ آدمی کے پاس میرا دل نہیں چاہتا کہ 1 روپیہ بھی چھوڑو. جو لالچ کر کے پیسے لے رہا ہے نا, گھما پھرا رہا ہے, اس کو دو ہی نہیں, اس سے نکلواؤ. اور فقہاء نے بیان کیا کہ اگر کوئی تمیز سے پیسے نہیں دے رہا نا, ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکال سکتے. اس کی کوئی چیز رکھ لو, بیچ کے اپنا پیسہ پورا کر لو. میرے پاس لوگ آتے ہیں الحمدللہ, بہت الٹے مشورہ بھی دیتا ہوں میں, اللہ کا بڑا فضل ہے. لوگ آتے ہیں کہ میرے 6 مہینے سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی بائک میرے پاس آئی ہے, کیا کروں. میں نے کہا پی جا. میں نے کہا اتوار بازار میں بائک جا کے بیچ دے, جتنا تیرا پیسہ بنتا ہے رکھ لے, باقی پیسے لے جا کے پکڑا دے. اس کے بغیر پیسے نکالنا ممکن نہیں ہے. ایک آپ کو بتاؤں, ایک آدمی نا احمقوں کی فہرست تیار کر رہا تھا, لسٹ تیار کر رہا تھا, بڑے سب سے بڑا احمق کون, اس سے چھوٹا کون. تو ایک دن کیا ہوا, اس کے پاس کوئی بندہ آیا, 1 لاکھ روپے چاہیے, اس نے دے دیے. بعد میں اس کو خیال آیا کہ یار میں تو بڑا بے وقوف, مفتی صاحب نے اتنے بیانات بھی کیے کہ اس زمانے میں جو پیسہ دے وہ بے وقوف ہے, اس امید پہ کہ واپس ملیں گے. صدقے کی نیت سے دے دو الگ بات ہے. تو اس نے کیا کہا کہ یار میرے بیان سنے ہوں گے, اس نے کہا یار سب سے پہلے نا میرا نام ڈال دے احمقوں کی لسٹ میں. اپنا نام ڈلوا دیا کہ احمقوں کی لسٹ میں, کراچی میں, پاکستان میں جو کسی کو پیسے اس امید پہ دے رہا ہے کہ یہ ٹائم پہ واپس دے دے, وہ کم بے وقوف ہو سکتا ہے, بہت بڑا بے وقوف. تو اس نے کہا بے وقوفوں اور احمقوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ کس کو ڈال دے, میرا نام. پھر اور بھی بے وقوف لکھے اس نے نیچے. کیا ہوا, 1 ہفتے بعد وہ بندہ پیسے واپس لا کے دے دیے اس نے.
اس نے کہا میرا ہٹا کے اس کا نام ڈال بھائی تو. اس نے کہا میں سمجھ رہا تھا میں ہی بہت بڑا بیوقوف ہوں, اب مجھے پتا چلا کہ مجھ سے بڑے بڑے بھی دنیا میں, یعنی مطلب یہ تھا کہ میں اس سے نہ لیتا تو یہ کیا کر لیتا. یہ بیوقوف سمجھ رہا ہے کہ یہ شاید میں زبردستی نکلوا لوں گا. کون نکلوا سکتا ہے بھائی؟ تو جو یہ تو خیر لطیفہ ہے, اس کو سیریس نہ لیں. لچڑ لوگ جو ہے نا, لچڑ, ان کے پاس کبھی بھی 1 روپیہ بھی مت چھوڑو. لچڑ پنا ہے کیا؟ یہ بھی جلد بازی ہے. یہ سارے بیان میرا جلد بازی کے خلاف ہی ہو رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی, یہ ہمارے جاننے والوں کا واقعہ ہے, ان کا کاروبار خراب ہو گیا, پیسہ ڈوب گیا, سمجھ رہے ہو. اب وہ ہمارے دوسرے جاننے والے کو کال کر رہے ہیں کہ یار میرے کاروبار کا ہو گیا بیڑا غرق, کائنڈلی مجھے 6 کروڑ روپے دے دو اللہ کے نام پہ. تو مجھے کاروبار کرنا تو آتا ہے, بزنس کروں گا, 6 مہینے میں کروڑ بھی واپس کر دوں گا اور پروفٹ آدھا آدھا ڈیوائڈ کریں گے. ان کی قسمت اچھی تھی, انہوں نے مجھے فون کر لیا کہ مفتی صاحب یہ بڑا نیک آدمی ہے, 6 کروڑ روپے مانگ رہا ہے, اور کروڑوں کا اس نے بزنس کیا بھی ہے. 6 کروڑ یا 7 کروڑ مانگ رہا ہے, اور بزنس کیا بھی ہے اس نے دبا کے. اب بیچارے کا حالات آ گئے, نقصان ہو گیا, تو ظاہر ہے پیسہ چاہیے, پیسہ ہے نہیں اس کے پاس. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اس سے پوچھو یہ رہتا کرائے کے گھر پہ ہے یا اپنے گھر پہ رہتا ہے. انہوں نے کہا پوچھا تو کہا تھی اپنا ذاتی گھر ہے. میں نے کہا اس سے پوچھو یہ گھر کی قیمت کتنی ہے, تو پتا چلا جی 10 کروڑ. میں نے کہا اس سے بولو کہ ایسا کریں کائنڈلی یہ 10 کروڑ کا گھر بیچیں, 6 مہینے کے لیے کرائے پہ آ جائیں. اگر کرائے پہ کوئی گھر نہیں دیتا تو مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو گھر دلوا دیں گے کرائے پر. نہیں تو میں نے کہا آپ بولو کہ ہمارے گھر ہی رہ لینا تھوڑے دن, دوست ہے نا, تو 6 مہینے کی رکھ لو اس کو, یا 6 مہینے کی کرائے پہ رہ لیں آپ, اور 10 کروڑ کا جب گھر بکے گا اس میں 6 کروڑ لگائیں بزنس پہ. وہ 6 کروڑ ہو جائیں گے بقول ان کے 12 کروڑ 6 مہینے میں. تو جب 12 کروڑ ہو جائیں گے تو 6 کروڑ کا گھر دوبارہ خرید لینا, اور وہ 6 کروڑ جو پروفٹ ہوگا اس میں جو انہوں نے 3 کروڑ آپ کو دینا تھا وہ بھی کہنا آپ ہی رکھیں. مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کتنا بہترین پیکج. وہ 3 کروڑ مجھے دینے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. میں نے کہا ان کو بولو یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے نا کہ وہ جو 3 کروڑ 12 کروڑ کما کے آپ نے مجھے دینے تھے وہ بھی, یہ دل کس کا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا. صحیح ہے نا؟ یہ 3 کروڑ بھی کس کے ہو گئے؟ آپ کے ہو گئے. مجھے پتا تھا وہ بلک بلک کے روئے گا. کمبختو, تمہارے پاس جب تک پراپرٹی ہے تو دوسرے کا پیسہ ریورس کیا. میں نے گالی بڑی مشکل سے ابھی منہ سے نکل رہی تھی, مجھے پھر غصہ بہت آتا ہے. لچڑ پنے پر جتنا مجھے غصہ آتا ہے نا اتنا کسی چیز پہ نہیں آتا. آدمی جو ہو نا وہ ہو نا, نظر وہی آنا چاہیے. 2 نمبریاں کیوں کر رہے ہو لوگوں کے؟ اپنے دوست کے ساتھ تم یار تم فراڈ کر رہے ہو, دوست کے پیسے ڈبو رہے ہو تم بزنس میں. وہ بیچارہ سیدھا آدمی, اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا. میں نے کہا مرے گا. اگر اس کو 100% یقین ہوتا نا یہ 6 کے 12 ہو جائیں گے, یہ اپنی پراپرٹی بیچ کے سارا پروفٹ خود رکھتا. تو اب اس نے میرے مشورے پر اس کو فون کیا. میں نے کہا میرا نام نہیں لینا. وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا نا مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا میرا نام نہیں لینا ورنہ میرے لیے بددعائیں کرے گا. تو پھر اس نے جب فون کیا نا تو فون پہ اس نے کہا دیکھیں میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, ایکچولی پراپرٹی تو میرے پاس اور بھی ہے, وہ ایک گھر فلاں جگہ بھی ہے, لیکن دیکھیں میں چاہتا نہیں ہوں کہ پراپرٹی بیچوں, یہ میری ضرورت کی ہے. اٹ از کالڈ لچڑ پن. سمجھتے ہو؟ تو نے دیواروں پتھروں سے اتنا دل لگایا ہوا ہے, یہ تیرے کو پتہ نہیں کوئی کس میں کوئی بزرگ نے تیرے کو ہبہ کی تھی, یا کوئی زمزم کوئی مکہ مدینہ کے پتھروں سے اس کو بنایا گیا ہے. کیوں نہیں بیچنا چاہتا بھائی تو یہ بھی لالچ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جلد بازی کہ ایک دم کسی کا پیسہ لگے, رسک میں بالکل بھی نہ لوں تاکہ ڈوبے تو اگلے کا ڈوبے, ہمارا نہ ڈوبے, ہمیں کچھ نہ, ہم بیٹھ کے پیڑے کھائیں خالی. یہ ساری غیر اخلاقی حرکتیں انسان میں جب پیدا ہوتی ہیں جب وہ قناعت اور صبر سے کام نہیں لیتا, جلد بازی سے کام لیتا ہے. غیر اخلاقی حرکت مت کرو. آپ بولو کوئی بات نہیں, جتنا پیسہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی سے بزنس کھلانے والا ہے. جو دوسرے کا پیسہ بھیک مانگ کے مجھے ملے گا, جو اس سے مجھے پروفٹ دے سکتا ہے وہ مجھے میرے پیسے سے بھی پروفٹ دے سکتا ہے. ایسے موقع پہ توکل کیا ہے؟ لازم ہے. اگر وہ پھر وہ خبردار ہو گئے نا, انہوں نے نہیں دیے, اس کا تو پروگرام بھی بیچارے کا بڑھ گیا بیچارے. تو یہ بہت مجھے غصہ اس پہ نہیں آ رہا تھا جو دے رہا ہے مجھے, کہ تم اپنے دوست کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو. اگر بالفرض پروفٹ ہو بھی جائے تو جب تک اپنا آپ کر سکتے ہو, آپ کیوں دوسرے سے کہ
اس میں امکان تو ہے نا ڈوبنے کا, اس سے دوستی خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, 2 ٹکے کی رشتوں کی ویلیو نہیں ہے, تو یہ بہت بری حرکت ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان میں جو غیر اخلاقی چیزیں آتی ہیں, یہاں سے پیسہ گھسیٹ لوں, اس کا پیسہ لے لوں, یہاں سے نکلوا لوں, یوں کر کے ایسے کر لوں, پھر سسرال سے پیسے لے لوں, پھر یہ پرابلم آئی ہے. تو یا بھائی جتنے جیب میں ہیں قناعت کر کے سر اٹھا کے زندگی گزارو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ, کہ جو اللہ ادھار لے کے کھلا سکتا ہے وہ ادھار لیے بغیر بھی کھلا سکتا ہے. تو اس سے آپ کیا ہوگا؟ آپ سر اٹھا کے گریبان کھول کے گھومو گے, سمجھتے ہو؟ سر اٹھا کے جیو گے اور گریبان کھول کے گھومو. میں تو ایسے نہیں کھولتا کہ پسلیاں نظر آتی ہیں, اندر کی رپورٹ اتنی اچھی ہے نہیں, یہ کام ہی ایسا نہیں کیا کرو. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں نا. ایک صاحب آئے میرے پاس, وہ کئی سال پرانا واقعہ ہے, تو اس زمانے میں 2.5-3 لاکھ کی بھی ایک ویلیو تھی. وہ 2.5-3 لاکھ روپے تھے ان کے پاس, میرے پاس لے کے آ گئے کہ ابھی یہ فالتو میں پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کسی کاروبار میں لگا دو مفتی صاحب, تو مجھے 2-4 مہینے بعد دے دینا, بھلے پروفٹ نہیں بھی دو تو اچھا ہے, آپ کے استعمال میں آ جائیں گے پیسے. تو میں نے کہا بھائی میں 2-2.5 لاکھ روپے استعمال کروں, میں کہاں سے دوں گا تمہیں 2-2.5 لاکھ روپے؟ تو انہوں نے کہا نہیں پھر کسی بزنس میں لگاتے. میں نے کہا بزنس میں نقصان ہو گیا تو میں کہاں سے دوں گا؟ کہہ رہے نہیں یار آپ سے کیا مسئلہ, کوئی بات نہیں آپ رکھ لو, آپ مجھے پتا ہے آپ 2 نمبر ہی نہیں کرو گے. میں نے کہا بھائی یہ اپنے 2.5 لاکھ روپے پکڑ, مجھے فری میں بھی دے گا میں نہیں لوں گا, یا تو مجھے گفٹ کے نام پہ دے دے, یہ تحفہ ہے. لیبل 2 نمبری کبھی بھی نہیں برداشت کرو. 2 نمبری کا مطلب دگلی باتیں, مالی معاملات میں بالکل 1 نمبری. جو منہ سے بول رہا ہے وہی زبان سے بھی ہو, وہی لکھ کے بھی ہو, وہی دل میں بھی ہو. میں نے کہا پھر آپ جب کو آپ کو پروفٹ بھی نہیں چاہیے اور آپ کو ڈوبنے کا غم بھی نہیں ہے, تو پھر آپ بولو یہ آپ کو گفٹ ہے, ہدیہ ہے. اسی وقت میں اس سے گولا گنڈا خرید کے کھاؤں, اسی وقت میں اس سے کچھ بھی خرید لوں. ہدیہ تو پھر پوچھتا تھوڑی آدمی. کہہ رہے نہیں ہدیہ تو نہیں, یہ کاروبار میں لگا دیں, اگر پروفٹ ہو گیا تو دے دیے گا. میں نے کہا یہ اختیارات ایسے دے رہے ہو جیسے گفٹ دے رہے ہو مجھے. بات لفظ کیا استعمال کر رہے ہو؟ کاروبار کا. تو میں نے کہا یہ دوستی خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو. دل میں میرے بھی لالچ آ سکتی ہے کہ یار میرے پاس تو میرے تو سارے پیسے ڈوب گئے تھے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کاروبار میں سب برباد ہو گئے تھے, تو مجھے تو بڑی لالچ آ سکتی تھی یار 2.5 لاکھ روپے ہیں بھائی, بیٹھ کے کل سوچتے رہیں گے یہ کون سا بھی مانگ رہا ہے, ہم 2.5 لاکھ کا یہ کریں گے, یوں کریں گے, پھر 2 بکریاں خریدیں گے, پھر ان کا دودھ نکال کے بیچیں گے, آرگینک دودھ ہوگا, پھر ہم اس کو, اس وقت یوٹیوب نہیں تھا لیکن ہم کسی طریقے سے پبلسٹی کریں گے, ایک تصویر میری آئے گی, ایک بکری کی آئے گی, ایک دودھ کی آئے گی, تو یہ دودھ دے دنا دن بکے گا مارکیٹ میں, پھر 2.5 کے 5 ہو جائیں گے. اس کو پھر 2 مہینے میں تھوڑا لیٹ کر دوں گا کہ یار دوستی یاری میں 2 مہینے چلتے, 5 کے 10, 10 کے 15, 15 کے 20 بنا کے 1 سال کے بعد 2.5 اس کے ہوئے, اور 17.5 لاکھ میرے ہوئے. پھر 17.5 لاکھ کی پھر انڈے خریدوں گا. وہ شیخ چلی کا پتہ ہے نا, شیخ چلی کو کسی نے ٹوکرا پر رکھوا دیا دیسی انڈوں کا, وہ لے کے جا رہا ہے. اس کے ذہن میں آیا کہ اگر یہ تو ٹوکرا لے کے بھاگ گیا نا تو کیا ہوگا کہ یہ انڈے تو مرغی کے نیچے رکھنا, اس سے نکلیں گے چوزے, پھر وہ چوزے کو تو کھلانا پلانا ہو جائیں گے وہ بڑے, پھر اس سے بریڈنگ کروانا, اور چوزے, پھر اور چوزے, پھر اور چوزے. 4, 5, 6 سال کے اندر تیرا پولٹری فارم کا پورا ایک بزنس. پھر وہ انڈے ہی انڈے, تیرا دیسی انڈوں کا بزنس. پھر تو ایسا کرنا ملازم رکھنا, سوچتا ہوا جا رہا ہے نا, ملازم رکھنا, پھر تو یہ کرنا. پھر ایک دن آئے گا 5-6 سال کے بعد تو بھائی نوٹ چھاپنے کی مشین. پھر اس کے بعد تیرا ہوگا اپنا ذاتی گھر, پھر تیری ہوگی خاندانی سی بیوی, کیونکہ پیسہ ہوگا ظاہر ہے, تو بیوی بھی بڑے گھر کی ملے گی. پھر تیرے ہوں گے بچے, پھر بچے تو آپ کو پتہ ہے پیسے مانگتے ہیں, پھر وہ آئیں گے ابو پیسے, میں بولوں گا ہٹو یہاں سے. اس کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا بچوں کو ڈانٹنے کا, تو جب یوں کیا نا تو انڈوں کا ٹکڑا ڈھڑام سے نیچے, وہ سارے انڈے ٹوٹ گئے. تو جو مالک تھا نا اس نے بولا کم بخت تیرا پاؤں کسی ٹھوکر لگتی تجھے, کوئی کھڈے میں پاؤں آتا, پھر یہ انڈے ٹوٹ جاتے. میں کہتا چلو یار ٹوٹ گئے, تو نے تو یوں کر کے خود گرائے ہیں, یہ نکال پیسے. تو یہ شیخ چلی کہتا ہے کم بخت تو اپنے پیسوں کو روئے رہا ہے, میرا خدا کی قسم پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے. میرا پورا خاندان تباہ. تو میں بھی وہ 2.5 لاکھ لے لیتا. میں یہ شو مارنے کے لیے واقعات نہیں سناتا, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. پیسوں میں کیا رکھو, 1 نمبری, کسی کے پیسے پہ دل نہ لے کر آؤ, عزت کے ساتھ
تمہیں ہدیہ مل جائے نا وہ ٹھیک ہے, کلیئر کٹ بات, بھائی آپ کو گفٹ ہے بس. 2 نمبر ہی کیوں کر رہے ہو یار؟ یہ آپ لگا لو تو پھر یوں ہو جائے گا. ابے تو ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا تم نے, ہمیں لالچ میں ڈال رہے ہو یار. تو لالچ آتی ہے ایسے موقع پہ انسان کو. ہم نے کہا بھائی جو کاروبار کے لیے دے گا وہ کاروبار کے لیے دے گا, جو گفٹ دے گا وہ کیا دے گا, گفٹ. اور جو کاروبار کے لیے دے گا تو میرے پاس تو کاروبار تھا نہیں اس وقت, میں کہاں سے